अस्सलाम वालेकुम। IVX मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 2 या 3 दिन रह गए हैं और आप देख रहे हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, खासकर 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की मेन लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में है। जलसे और बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, तकारीर हो रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी किसी से पीछे नहीं है। बहुत सारे इनके लीडर्स, मरियम नवाज़ भी यहाँ पे है, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं और जी हाँ, निहाल हाशमी भी हैं। और आज हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं। निहाल साहब, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि इस दफ़ा जो मुख्तलिफ जलसे हुए हैं, आपकी शोला बयां मुकर्ररी तकरीर कम नज़र आई है, क्या वजह है? थक गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, यार जिंदा सोबत बाकी। वाह। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में हम आएंगे, शोला बयानी करेंगे और नरम कोई भी करेंगे। इस बार जो क्राउड है और जो लोग हैं, चूँकि इलेक्शन के बहुत कम वक्फों में के लिए आई मरियम बीबी और लोग मरियम नवाज साहबा को सुनना चाहते थे और वो आजकल पाकिस्तान में फायर ब्रांड एंड क्लासिक पाकिस्तान में सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं। तो लोग उनके लिए वेट करते हैं। जो बीच में अगर आगे कोई तकरीर करता है तो वो लोग उसको बोलते हैं हटाओ इसको। माँ सिवाय हमारे जो प्रोविंशियल पार्टी प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर CM GB, ही इज़ ऑल्सो ए वेरी फायर ब्रांड, उनको लोग सुनना चाहते थे। और जो हमारे लोकल कैंडिडेट, तो आप पता है कि 2 घंटे 3 घंटे से लोग इंतज़ार कर रहे होते थे, कोई 4-4 घंटे से। तो हम जैसे इजाफी लोग अगर आते थे वो फिर 2015 के इलेक्शन में हमें याद है, आप जलसों में गिलगित में जो जलसे थे, उन एक जलसे में जो आपने तकरीर की थी फायर ब्रांड, मुझे याद है उसमें बाकायदा सोए हूँ को आपने जगाया और बिल्कुल लाइन अप हो गए और वो चार्ज हो गए थे। इस दफ़ा क्या वजह है कि लोग आपके बगैर ही मरियम नवाज साहिबा और इतने चार्ज आपको क्या लगता है क्यों? आज गिलगित में 2 जलसा था। एक जलसा हमने उसमें यादगार उसमें बात की है जाफरुल्लाह साहब के जलसे में, मेरे ख्याल से आपके हल्का नंबर 2 है। उसमें जब हम पहुँचे हैं यादगार में, मुझे यहाँ भी करना था बट इट वाज टू लेट। आपको पता है असर का वक्त गुजर रहा था और क्लोज टू मगरिब हो गया था। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यार जिंदा सोबत बाकी, ये सिलसिला चलता रहेगा प्यार का और सियासत का, तो आइंदा करते रहेंगे हम। सही। अपनी पार्टी के साथ ताल्लुकात बहाल हो गए हैं? कब हो गए हैं? मेरे पार्टी के साथ कभी ताल्लुकात नहीं टूटे थे। नाराज़गी थी? नहीं, कभी भी नहीं। लोग आपसे नाराज़ थे? लोग मुझसे न, देखिए, हर आदमी को सोचने का और देखने का अलग जाविया, और मैं उसको एहतराम करता हूँ। कुछ समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हाइप, और कुछ समझते हैं कि मैं बहुत ठंडा हूँ, कुछ समझते इससे ज़्यादा मुझे बोलना चाहिए। और आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज में चपकलशियाँ होती हैं। तो मैं मेरी किसी कोई शिकायत नहीं है, मगर मेरा एक उसूल है। मैंने इस पार्टी को इसलिए नहीं ज्वाइन किया है कि आई वांटेड टू बी ए पार्लियामेंटेरियन और होल्डिंग एनी ऑफिस। आई हैव जॉइन दिस पार्टी, मैंने इसलिए ज्वाइन किया है, शमूलियत अख्तियार की अनकंडीशनल, कि मुझे नवाज शरीफ एक विजनरी आदमी लगते हैं और हैं वो, और मुझे ये एहसास है कि यही वो शख्स है जो पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को आगे लेके जाएगा, पाकिस्तान की दिफा को आगे लेके जाएगा, पाकिस्तान के सारे हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके और सूबे और रीजन में पुल का किरदार अदा करेगा। और ये वक्त ने साबित भी किया। तो अगर मेरा हिस्सा उसमें पड़े और पाकिस्तान मजबूत हो, खुशहाल हो, वो पाकिस्तान जिसके लिए मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी, जिसके लिए हज़ारों नहीं लाखों करोड़ लोगों ने हिजरत की, जिसके लिए आप GB के लोगों ने डोगरा राज से जंग की, अपनी खूनों का नजराना पेश किया। आपके बेशतर वादी शहीदों की वादी है। तो इसलिए हमने नहीं पेश किया है कि हम एक फेल स्टेट के तौर पे दुनिया के सामने आए, बल्कि हम एक शाइनिंग नेशन के तौर पे आए और वाक़यतन उस रियासत की बुनियाद डालें जो इस्लामी फलाही रियासत हो, जो वेलफेयर स्टेट हो, एक ऐसा रियासत जहाँ ज़कात देने वाले तो हों, लेने वाले ना हों। सही। वापस आते हैं ज़रा आपके माजी की तरफ। आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली जब आपका जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें आपकी एक सख्त स्पीच थी। लोग जानना ये चाह रहे थे आखिर क्या वजह थी कि आपने इतने सख्त ज़बान इस्तेमाल की
اور اس کے اوپر جو پھر ایکشن ہوا اس پہ کوئی پچھتاوا ہوا کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، قطعاً نہیں. میں کبھی بھی لکھ کے تقریر نہیں کرتا. جب کھڑا ہوتا ہوں وہاں پھر شروع ہوتا ہوں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہوں. الفاظ نازل ہوتے ہیں. الفاظ نازل ہوتے ہیں. کچھ شاعروں کو میں بہت شاعری کرنی چاہا، جس یاد نہیں کر پاتا ہوں، مگر تقاریر کے جملے بس آتے جاتے ہیں اور بولتا جاتا ہوں. تو میرے احساسات یہ تھے کہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے اکانومیکلی، اور پاکستان انفراسٹرکچرلی، اور پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی اور فارن افیئرس کے لحاظ سے بھی ایک مستحکم ملک بن گیا ہے. اور مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر، گراس روٹ پولیٹیکل ورکر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف فارن افیئرس، مجھے محسوس ہو گیا تھا جیو پولیٹیکل کنڈیشن کہ سٹنگ ویری پاپولر پرائم منسٹر کو ڈسون کرنے کے لیے پیناما میں، جس کا نام نہیں تھا، پیناما میں ان کا نام نہیں تھا، آؤٹ آف 451 ان کے بیٹے کا کوئی کاروبار تھا، اس کی کمپنی تھی. He was singled out from that list and then he was charged for his son's Panama past relation. اور ہم اور آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں. جو ہمارے بابو لوگ ہیں اور جو ملازمین ہیں، ان کو ایک غلط فہمی ہے ہمیشہ سے کہ شاید پاکستان ان کے دم سے چل رہا ہے، شاید پاکستان انہوں نے بنایا، اور شاید وہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اللہ کے بعد پاکستان کے عوام ہے. تو میں نے وہ سازش محسوس کیا تھا، اور میں نے تبھی کہا تھا حساب مانگنے والوں، ہم تمہارا یوم حساب بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کے لوگ بنائیں گے. صحیح، ٹھیک. گلگت بلتستان، کشمیر، عبوری صوبہ، امریکن نیو ایڈمنسٹریشن، یہ آپ انٹرنیشنلی بھی بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ایک بڑی سازش پاکستان میں اور اس ریجن میں ہوئی ہے. مثلاً سی پیک سے ہم ایک قدم آگے چلے گئے اور ہم نے کہا 1 روڈ 1 بیلٹ. 1 روڈ 1 بیلٹ چائنا سے دوسرے سمت میں رشیا تک جا رہا ہے. اس سمت میں چائنا، پاکستان، ایران، افغانستان، ٹرکی سے ہوتے ہوئے اور آگے جا رہا ہے. اور یہ 1 روڈ 1 بیلٹ اکانومی کے لحاظ سے بہت ہی وائبل اور اسٹریٹجکلی بھی بہت، اس کو برداشت نہیں کیا گیا. آپ دیکھیے پوتین کے خلاف بھی بہت بڑا ایک تحریک چلانے کی کوشش کی، فیل ہو گئے. چائنیز پریزیڈنٹ شی جی پنگ پہ بھی حملہ کیا گیا، وہ بھی فیل ہو گیا. ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردوغان کے بھی حکومت کو اڑانے کی کوشش کی گئی، وہ بھی فیل ہو گیا. ایران میں بھی ایک کاؤنٹر ریولوشن لانے کی کوشش کی، وہ بھی فیل ہو گیا. تو ہم آپ کے عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ راز کیا، کون لوگ کیوں چاہتے ہیں اس کو. اس کے پیچھے یقیناً مغرب کی وہ انٹرسٹ تھی کہ جو نہیں چاہتا کہ یہ منڈی اس کے ہاتھ سے نکلے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم کسی کی منڈی نہ ہو، بلکہ سی پیک کے تھرو ہم اپنے لیے منڈی تلاش کریں. ٹھیک. تو یہ جو اب ہونا یہ چاہیے تھا. ابھی لیٹسٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن میں سمجھتا ہوں کہ اور ایشو ہے. جب کشمیر پہ انڈیا نے اسے 370 کو ایبولش کر کے اس کو پارٹ اینڈ پارسل بناتا ہے، تو کاش جس طرح سے آذربائیجان نکورنو کاراباغ میں چلا گیا، اس کے حصے کو قبضہ کیا، اور آج مجبور کیا آرمینیا کو کہ آرمینیا پیس ٹاکس کرے اور سوورنٹی آف آذربائیجان کو ایکسیپٹ کرے، اور ہو گیا وہ. تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم کشمیر پہ، ٹھیک، اگر ہماری گورنمنٹ نہیں اس قابل تھی اور اس میں ہمت نہیں تھی، تو ایٹ لیسٹ کشمیری مجاہدین کو، جی بی کو، حریت پسندوں کو، کشمیر کے حریت پسندوں کو ہم اتنی امپاورڈ کرتے کہ وہ اپنی آزادی کے حق کے لیے جا کے لڑ جاتے. ٹھیک ہے. گلگت بلتستان واپس آتے ہیں، الیکشن کے دن قریب ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے ایک سینیریو بنا ہوا ہے، جہاں پہ الزامات بھی ہیں، جہاں پہ پری پول ریگنگ کی بات بھی ہو رہی ہے، اس تمام صورتحال کے بیچ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کوئی کمال، کوئی معجزہ کر پائے گی؟ معجزہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کرے گی. معجزہ
اللہ کے بعد اگر کوئی کرے گا تو یہاں کے عوام کرے گی, یہاں کے ووٹر کریں گے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو ترقیاتی کام گزشتہ 5 سالوں میں ہوا ہے وہ پاسٹ میں دیکھنے میں نہیں آیا. ایک نوکری نہیں بکا ہمارے دور میں. پاسٹ میں نوکریاں بیچی گئی ہیں, ٹیچرز کی بھی نوکری بیچے گئی ہیں, ٹھیکے بھی بیچے گئے ہیں. ٹھیک. دوسری معاوضہ, اس جی بی ایک ٹورسٹ سینٹر ہے. یہاں پہ نہ صرف ایتھنک کلینجنگ ہوئی بلکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہوتے تھے جو یہاں کے ذرائع مبادلہ یا زراعت معیشت جس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا اس کو بھی بہت بری طرح سے ہٹ کیا گیا ایک سازش کے تحت. اس میں اب انڈیا ملوث ہے یا کوئی انٹرنیشنل فورسز ملوث ہیں یا ہمارے اپنے بدخواہ ملوث ہیں کہ جی بی میں 2 سال تک جو ٹورزم تھی وہ بالکل بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چھوٹے جو لوگ جن کی معیشت تھی اس سے وابستہ وہ برباد ہو گئے. اور ایون پاکستانی جی بی آتے ہوئے ڈرنے لگے کہ یہاں قتال ہوتا ہے, بس روک کے مار دیں. 2015 سے 2020 کے دوران ایک اس طرح کے قتال نہیں ہوئے. تو سب سے بڑا جو کریڈٹ جاتا ہے حفیظ الرحمان کی گورنمنٹ کو, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو, نواز شریف کی ویژن کو, وہ یہ کہ انہوں نے قتال کو روکا. اور دنیا میں پیس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا اللہ سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میرے بستی میں امن دے. پیس کی بات کرتے ہیں. پھر وہ معیشت کی بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی پیس کی بات کرتا ہے, کہتے ہیں جو امن سے رہو گے, بھائی کا خیال رکھو گے تو ہم تمہیں نواز دیں گے, اور اگر تم زمین پہ فساد کرو گے تو پھر تمہیں عذاب میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک ایز این اینالسٹ بھی آپ بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری تقریباً 2 ہفتوں سے زیادہ ان کو ٹائم ہو گیا ہے, یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیمپین کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی کہ ان کو گلگت بلتستان خود آنا پڑا, اور جبکہ پی ڈی ایم کا بھی معاملہ چل رہا تھا یہاں پہ آگے بیس میں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ماضی میں جو ان کے یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے, جو ان کی حکومت تھی, وہ یہاں کے لوگوں سے میں نے جو سنا ہے کہ کرپشن کا بہت بڑا ان کے اوپر اسکیم تھا, کہ انہوں نے بہت زیادہ مس اپروپریشن کیا ہے, اور گورننس بہت ہی کمزور تھی جس کی وجہ سے قتال اور ایتھنک کلینزنگ بڑھ گئی اور ٹورزم برباد ہو گئی. تو لوکل لیڈرشپ کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو سہارا دے سکتے. ٹھیک ہے. تو پھر بلاول از اے ینگ اینڈ نیو جنریشن کا نمائندہ ہے. وہ ٹھیک ہے, انرجیٹک ہیں وہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.